اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو عمر میں اکثر مؤرخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہے، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی، پیدا ہوئی، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 33 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ ختم کے معنی رد روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ سن 2 ہجری میں محرم یا سفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہوا، اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی۔ اس سے بھی 41ویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تائید ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے، سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرا نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اس نے اس کو رنج پہنچایا، اس نے مجھے رنج پہنچایا، اس لیے حضرت علی نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی بھانجی امامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیان میں۔ آپ کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کی بھانجی امامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بسترا گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئی اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا، اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئی۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیسرے سال میں یعنی سن 4 ہجری میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ عنہ سین کی تشدید کے ساتھ ہیں پیدا ہوئے، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح حضرت عمر امیر المؤمنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ اور صاحبزادی رقیہ پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم کا نکاح عون بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے، اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہی عبداللہ، عون اور محمد ہیں، جن کا قصہ 6 باب کے 11 پر گزرا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب تھی، جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور 2 صاحبزادے عبداللہ اور عون رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے،
اور ان کے ہی نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئی اور بھی اولاد ہیں۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد 32 لکھی ہے، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں، حضرت امام حسن کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں، رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، وجعلنا بہدیہم متبعین۔